محترم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آئیے گا آج کی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا نماز قضا کرنے اور چھوڑنے پر عذاب۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے جہنم میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کو جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے تھے، بلکہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا شرک یا کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیتا ہے جس میں سے اسے داخل ہونا ہوتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان میں سے 3 کو پورا کرتا ہے مگر ایک کو چھوڑ دیتا ہے، اسے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچائے گی، یہاں تک کہ وہ 4 پر عمل کرے: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ پیارے عزیز دوستو، جس کی نماز قضا ہو گئی تو گویا اس کا مال اور گھرانہ تباہ ہو گیا۔ جس نے کسی شرعی مجبوری کے بغیر 2 نمازوں کو اکٹھا کیا تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازے میں داخل ہوگا۔ پیارے دوستو، نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس کی وہ نماز قضا ہو گئی تو گویا اس کے گھر والے اور مال سب تباہ ہو گیا، اور وہ ہے نماز عصر۔ پیارے دوستو، جس نے نماز عصر چھوڑ دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور اس کے لیے کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں تھا تو گویا اس کا عمل برباد ہو گیا۔ نماز ترازو ہے، جس نے اسے پورا کیا وہ کامیاب ہے۔ پیارے دوستو، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، صدقہ اس کی کمر توڑتا ہے۔ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت اور علم سے دوستی شیطان کو کھلے طور پر ہرا دیتی ہے۔ جب تم یہ اعمال کرتے ہو تو شیطان تم سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جیسے سورج کے نکلنے کی جگہ ڈوبنے کی جگہ سے دور ہے۔ پیارے عزیز دوستو، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی نماز اور ذکر قبول نہیں کرتا۔ ان میں ایک وہ ہے جو وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک قول کے مطابق بیل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی سخت گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں، اور یہ وادی ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور ان کو ان کے وقت سے دیر کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ کر لیں اور گزرے ہوئے اعمال پر شرمندہ ہوں تو اور بات ہے۔ پیارے عزیز دوستو، بعض علماء کا کہنا ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 5 چیزوں سے نوازتا ہے۔ نمبر 1، اس سے تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ نمبر 3، نام اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا۔ نمبر 5، جنت میں بنا حساب داخل ہوگا۔ پیارے عزیز دوستو، نماز میں سستی کرنے والے کی محرومیاں اور آفتیں۔ نمبر 1، اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کے چہرے سے صالحین نیک لوگوں کی نشانی مٹ جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا۔ نمبر 4، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی۔ نمبر 5، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ نمبر 6، وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 7، بھوکا اور پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دیے جائیں تو بھی اس کو پیاس نہیں بجھے گی۔ نمبر 8، قبر اس پر تنگ ہوگی، یہاں تک اس کی پسلیاں ایک دوسرے پہ مل جائیں گی۔ نمبر 9، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ رات دن لوٹتا رہے گا۔ نمبر 10، اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جو بہت ہی زہریلا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی 1 دن کے سفر کے برابر ہوگی۔ وہ کڑکدار بجلی جیسی آواز میں میت سے بات کرے گا اور نمازوں کے نہ پڑھنے کے بدلے صبح سے شام تک ڈستا رہے گا، اور جب اسے ڈسے گا وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ پیارے دوستو، وہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 لائنیں لکھی ہوں گی۔ پہلی لائن یہ ہوگی: اے اللہ کے حقوق ضائع کرنے والے۔ دوسری لائن ہوگی: اے اللہ کی ناراضگی کے لیے مخصوص۔ تیسری لائن ہوگی کہ جیسا تو نے اللہ کے حقوق دنیا میں ضائع کیے ہیں ایسے تو آج اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا۔ پیارے دوستو، جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا زنا کرنے والے سے بھی بدتر ہے۔ پیارے دوستو، روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور عرض کیا: اے نبی اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور توبہ بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے۔
اور میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے زنا کیا ہے اور جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اے بدبخت نکل جا کہیں، تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں نہ جلا دے۔ چنانچہ وہ اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر وہاں سے چل پڑی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے گناہ سے توبہ کرنے والی کو کیوں واپس کر دیا ہے؟ کیا تو نے اس سے بھی زیادہ برا آدمی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل، اس عورت سے زیادہ برا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اس سے برا وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نمازوں کو ان کے صحیح وقتوں میں ادا کرنے اور پابندی سے نماز پڑھنے اور صحیح نماز پڑھنے کی توفیق مانگتے ہیں، اور یہ بھی توفیق مانگتے ہیں کہ نماز کو صحیح قرآن کے ساتھ اور سبھی شرطوں کی پابندی کے ساتھ پڑھیں، یہاں تک کہ ہماری نمازیں مکروہات سے پاک رہیں جیسا کہ ہمارے بزرگوں کی نمازیں تھیں۔ بے شک اے رب تو مہربان، کریم، رؤوف اور رحیم ہے۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔